حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي. یہ سورہ غافر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا جو مومن تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. اس نے کہا کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، اور وہ تمہارے پاس نشانیوں کو لے کر آیا ہے، اور مان لو کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا گناہ عذاب اس پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو یقیناً اس نے جو عذاب کا وعدہ کیا ہے اس میں سب گھیرے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس کا ذکر پرانی تاریخی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا، اور آپ اس آدمی کے ذریعے عبرت لے سکتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان لانے کے بعد دین اسلام کی مدد کرتے ہیں، دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کا ذکر اللہ تعالیٰ یاد رکھتا ہے، اللہ ان کی شخصیتوں کو زندہ رکھتا ہے. یہ شخص کون تھا، اس کا نام کیا تھا، کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ یہ شخص تھا. آپ جانتے ہیں کہ فرعون یہ بڑا ظالم انسان تھا. اس نے بنی اسرائیل کو ذہنی اور جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے غلام بنا کر رکھا تھا. بنی اسرائیل اس سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ یہ ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا اور لڑکوں کو اسرے سے قتل کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا کہ اسی کی قوم میں سے ایک شخص اللہ پر ایمان لے آیا. جب حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہونے لگا اور حضرت موسیٰ نشانیوں کو لے کر فرعون کے سامنے آئے اور نشانیاں دکھا کر چلے گئے، تو فرعون کی مجلس میں ڈسکس ہونے لگا کہ حضرت موسیٰ کا کیا جائے. تو سب سے پہلا مشورہ تھا کہ حضرت موسیٰ جو دین لے کر آئے ہیں یہ ایک فتنہ ہے، ان کو ختم کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا. تو ایسے وقت میں اس انسان نے اس مجلس میں کہا تھا کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو بس کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اپنی بات پر وہ دلیل پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب پھر دیکھیں کہ اس انسان نے، اس مومن انسان نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والے فرعون اور اس کے لشکریوں کا ساتھ دیتے ہوئے یوں کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو یاد رکھو کہ اس کے جھوٹے ہونے کا گناہ اس پر ہے، لیکن اگر کہیں وہ سچا نکلا تو یقیناً اس نے جو عذاب کا وعدہ کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر جو اللہ کی جانب سے وعید کا وعدہ کیا ہے وہ آ کر رہے گا. اور یہ ہمیشہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا ہے. چاہے کسی بھی نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، قوم کے اندر کچھ ایسے ضرور آئے جنہوں نے نبیوں کو ستانے کا ذمہ لے کر رکھا تھا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، تاریخی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں سب سے زیادہ جس نے آپ کو ستایا تھا، یا یوں کہیں سب سے برا زندگی کے اندر ایک مرحلہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ آیا تھا، یہ اس وقت تھا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت شخص جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا اپنے ہاتھ میں ایک چادر کو لے کر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں آپ کی گردن میں اس چادر کو لپیٹ دیتا ہے اور اس چادر کو مروڑنا گھمانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس چادر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک اعتبار سے پھانسی لگنے لگتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہو کر بھی مجبور بن جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں اور آ کر عقبہ بن ابی معیط کو زور سے دھکا دیتے ہیں اور وہی بات کہتے ہیں جو بات اس مومن انسان نے فرعون کے سامنے کہی تھی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ تم اس کو مارنا کیوں چاہتے ہو؟ کیا اس لیے مارنا چاہتے ہو کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس ایک اللہ پر ایمان لاؤ. بس اس انسان کی یہی غلطی ہے.
تو یاد رکھیے کہ ہر زمانے میں نیک لوگ اور جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے دشمن بنیں گے. جس طرح اللہ نے اپنے ساتھی بنا کر رکھے ہیں، شیطان نے بھی اپنے ساتھی بنا کر رکھے، اور ہمیشہ ان کی جنگ چلتی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. اس آیت کریمہ سے چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی. پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس انسان سے بھی ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں یا جسے دعوت دینا چاہتے ہیں، ہمیشہ اس کا خیال انسان کو کرنا چاہیے. اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کی ناپسندہ کردہ چیزوں پر ہی ذکر کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں، دعوت تو کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں دعوت کا طریقہ نہیں پتہ. انہیں نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقابلے میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا کرتے تھے. جیسے اس آیت میں دیکھیں کہ اس آدمی نے جو ایمان والا تھا کیا کہا کہ اگر وہ نبی جھوٹا ہے، جبکہ اسے ایمان تھا، وہ مومن تھا، وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، تو سب سے پہلے اس نے حضرت موسیٰ کو جھوٹا کیوں کہا؟ کیونکہ جو قوم والے تھے یہ ان کے دل کو تسلی پہنچانا چاہتا تھا. وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، جبکہ ان کے ساتھ نہیں تھا. وہ کہنے لگا کہ اگر موسیٰ جھوٹے ہیں تو ان کا بدلہ ان کے ساتھ ہے، اور اگر وہ سچے ہیں، کیونکہ وہ سچے ہیں اسے یقین تھا، مگر قوم والے انہیں جھوٹا کہتے تھے، تو لہذا ان کی دل کے تسلی کے لیے اس شخص نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو جھوٹا قرار دیا. اور یاد رکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے دو مثال کی، ایک وہ آدمی جو فرعون کے زمانے میں تھا اور ایک حضرت ابوبکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہاں پر سبقت لے گئے. جب حضرت موسیٰ کے قتل کرنے کی باری آئی تو اس مومن نے فرعون کو نہیں روکا، مگر جب اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی باری آئی تو حضرت ابوبکر نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور لوگوں کو روکا. جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی، آپ علیہ السلام کے چچا جنہوں نے زندگی بھر آپ کی مدد کی، گویا ایک اعتبار سے آپ کے لیے بیک بون تھے. جب تک آپ زندہ تھے مشرکین کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو قتل کر سکیں. ادھر آپ کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، شرک پر مر جاتے ہیں، مشرکین کی تمنائیں جاگ جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اب نبی کا قتل کیا جائے. سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، شیطان آ کر مشورہ دیتا ہے کہ اگر کوئی قبیلہ اللہ کے نبی کو قتل کرے گا تو سن لو کہ اللہ کے نبی کا خاندان بھی بڑا ہے، آپ چھوٹے خاندان کے نہیں ہیں، بدلہ لیا جائے گا. کرو یہ کہ ہر قبیلے سے ایک انسان کو لو اور سب مل کر حملہ کرو، تو پھر دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم ہر انسان سے چن چن کر کیسا بدلہ لیں گے. یہ شیطان کا مشورہ تھا، لیکن شیطان نہیں جانتا تھا کہ اس رب نے ساتوں آسمان سے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے ساتھی بنا کر رکھے تھے جو آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار تھے. اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم دیا گیا اور آپ کی ہجرت کے ساتھی کوئی اور نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے. حضرت ابوبکر نے ہر طرح کا انتظام کیا، سواری کا انتظام کیا، راستے میں چلنے والے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا. ہجرت کے موقع پر سب کچھ ذمہ داری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی. آپ حضرت ابوبکر ساتھ میں تھے. آپ کی بیٹی حضرت اسما کھانا بنا کر دیتی تھی. آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر کے فرزند تھے وہ راستہ دکھایا کرتے. یہی وہ حضرت ابوبکر کا خاندان تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا. تو اللہ نے ایسے ساتھی آپ علیہ السلام کے لیے بنا کر رکھے تھے. ایک مسئلہ اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس انسان نے موت کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا. تو لہذا اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا مسئلہ آ جائے کہ وہ اپنے ایمان کو واضح کر دے تو لوگ اسے قتل کریں گے، تو ایسے وقت میں اپنی جان کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے. تو لہذا جان کی حفاظت میں اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کو چھپاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو بنا کر رکھا ہے جو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد کس طرح کی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بدبخت شخص کا ذکر کیا جو فرعون کے زمانے ہی میں موجود تھا. اللہ فرماتا ہے وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اور اس وقت کو یاد کرو جب فرعون نے اپنے سردار، اپنے ذمہ دار حامان سے کہا کہ تم میرے لیے ایک عمارت بنا دو تاکہ اس عمارت پر چڑھ کر میں جھانکوں اور دیکھوں کہ موسیٰ جس رب کے بارے میں کہتا ہے وہ رب آسمانوں میں موجود ہے کہ بھی کیا نہیں. تو آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے اس کے عمل کو مزین کر کے رکھ دیا تھا. فرعون جو کچھ کرتا وہ اسے صحیح سمجھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گمراہی کو مقدر میں کر رکھا تھا. یہاں پر
ایک بات غور کرنے کی ہے، ایک بڑی پیاری بات دیکھیے، قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والے ہمیشہ آئے ہیں، خصوصی طور پر آج موجودہ دور میں قرآن پر ہر اعتبار سے اعتراض کیا گیا۔ خصوصی طور پر اعتراض کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک یہود ایک نصارہ۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی تھے، آپ سے دشمنی میں، آپ سے حسد کرتے ہوئے ان لوگوں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اور اس وقت سے لے کر اب تک مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہی رہے۔ لیکن قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن میں اللہ نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایسی پرانی تاریخ کو ذکر کیا ہے جو تاریخ تورات و انجیل کے اندر ذکر نہیں کی جاتی۔ چلیے گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن کی اعجاز کے تعلق سے کہ قرآن کیسے حق کی کتاب ہے۔ یہاں پر اللہ نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جس کا نام کیا ہے؟ حامان۔ قرآن میں تقریباً 6 جگہ حامان کا ذکر آیا ہے، اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ قرآن نے جس آدمی کا نام حامان بتایا ہے اس کا ذکر نہ تورات کے اندر ہے نہ انجیل کے اندر۔ تورات و انجیل کہیں بھی حامان کا ذکر نہیں، حامان کا ذکر صرف قرآن کے اندر ہے۔ ایک یہودیوں کا بڑا عالم ہے، اس کا نام ہے مورس بکائی۔ یہ ایک مرتبہ کتاب کو پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب مصر کے اندر کھدائی چل رہی تھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرعون وہی مصر کے اندر تھا، تو فرعون کے زمانے کے اندر جتنی چیزیں ہوا کرتی تھی وہ لوگ اپنی چیزوں کو، اپنی مردہ لاشوں کو یا اس وقت کی موجودہ ثقافت، اپنے کلچر کو یہ حفاظت سے رکھنا جانتے تھے۔ تو کھدائی کے دوران انہیں ایک پتھر ملا، مورس بکائی جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اسے ایک پتھر ملا، اس نے اس پتھر کو حجر رشید کے نام سے نام دیا۔ اور آج بھی انٹرنیٹ پر آپ جا کر دیکھیں اور لکھیں حجر رشید، آپ کو ایک پتھر نظر آئے گا جو کافی بڑا ہے۔ اس پتھر میں 2 زبانوں میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک زبان ہیرولفی زبان ہے، دوسری زبان قدیم زبان ہے جو مصر کے وقت استعمال کی جاتی تھی۔ تو 2 زبانیں ہیں جس کے اندر اس پتھر میں لکھا گیا، لہذا یہ جو ہیرولفی زبان جس کے اندر کچھ باتوں کو لکھا گیا تھا، یہ زبان اس کے تعلق سے ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب مورس بکائی نے اس پتھر کو نکالا تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ہیرولفی جو زبان ہے اس کا کہیں بھی ذکر نہیں آتا ہے، اور اس زبان کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ تو مورس بکائی نے اپنی زندگی کے تقریباً 3 یا 5 سال لگائے تاکہ اس زبان کو سمجھ سکے کہ اس میں لکھا کیا گیا۔ تو اس کے اندر اس نے ایک نام پڑھا، اس کے اندر فرعون کے زمانے کے وزیروں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ فرعون کے زمانے میں کون کون وزیر تھے، تو اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ فرعون کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام حامان تھا، اور وہ فرعون کے بلڈنگ بنانے کا ذمہ دار تھا، جسے کہتے ہیں کنسٹرکشن کا ذمہ دار تھا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ حامان کا لفظ پڑھا تو پہلے تورات میں گیا، کیونکہ یہودیوں کی کتاب تھی، پوری تورات کھنگال ڈالی، کہیں حامان کا ذکر نکلا۔ انجیل گیا، انجیل پہ پڑھ ڈالا، کہیں حامان کا ذکر نہیں ملا۔ لہذا وہ لندن جاتا ہے اور کیمبرج یا دوسری یونیورسٹی کے اندر جو بڑی بڑی لائبریریاں ہیں ان میں جا کر لفظ حامان کو تلاش کرتا ہے، تو کہیں بھی اس حامان کو اسے مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اکتشاف ہے، یہ ڈسکوری ہے جو میں نے کی ہے کہ یہ حامان فرعون کے زمانے کا ایک وزیر تھا جس نے یہ کام کیا۔ تو ایک مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی ڈسکوری دکھائی کہ دیکھیے میں نے ان چیزوں کا ایجاد کیا، میں نے سب سے پہلے ان چیزوں کو معلوم کیا۔ تو مسلمان ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ جس حامان کو تم ذکر کرتے ہو اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ تو مورس بکائی بڑا تعجب کرتے ہوئے کہتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ پتھر تو اب ملا، 100 سال قریب یہ پتھر ملا ہے، اس سے پہلے کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تم نے اس کو کیسے جانا؟ تو کہا کہ اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس نے قرآن کو نکالا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے فرعون کے لفظ سے کہ فرعون اپنے ساتھی حامان سے کہتا ہے کہ حامان تم میرے لیے ایک ایسی عمارت بناؤ کہ اس عمارت پر چڑھ کر میں آسمان میں جھانکوں تاکہ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب حقیقت میں ہے کہ نہیں۔ مورس بکائی کہتا ہے کہ جب یہ بات حق ہے کہ آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حامان بھی کوئی ہے جب تک یہ پتھر نہیں ملا، لیکن اللہ نے اس بات کو آج سے 1400 سال پہلے کہا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے۔ قرآن یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما قبل لوگوں کی ایسی تاریخ کو ذکر کیا ہے جس تاریخ کو نہ تورات ذکر کرتی ہے نہ انجیل ذکر کرتی ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے درمیان نشانیوں کو دکھائے گا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، کہ ہم نشانیوں کو دکھائیں گے، اسی قرآن کے ذریعے دکھائیں گے، آسمان میں دکھائیں گے، زمین میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ انسان کے اپنے نفس میں ہم نشانی کو دکھائیں گے، یہاں تک کہ حق لوگوں کے سامنے واضح ہو کر رکھے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما قبل ان متمردین کا، ان ظالمین کا ذکر کر کے ہمیں نصیحت کی ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے آپ کو انبیاء کے مقابلے میں کھڑا کیا،
دین کے مخالف ہو کر کھڑے رہے اور دین کو دبانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر جتنی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔